दज्जाल किस को कहते हैं? दज्जाल मसीह कज़्ज़ाब का नाम है। उसकी एक आँख होगी और वो काला होगा। उसकी पेशानी पे काफ अलिफ फे रे लिखा होगा, यानी काफर। हर मुसलमान उसे पढ़ सकेगा, लेकिन काफर को नजर ना आएगा। वो 40 दिन में तमाम रूए ज़मीन में घूमेगा, मगर मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में दाखिल न हो सकेगा। इन 40 दिन में पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 माह के बराबर होगा और तीसरा 1 हफ्ते के बराबर, और बाकी दिन मामूल के दिनों के बराबर होंगे। दज्जाल खुदाई का दावा करेगा और उसके साथ एक बाग होगा और आग होगी। उसका नाम वो जन्नत और दोज़ख रखेगा। जो उस पर ईमान लाएंगे वो अपनी जन्नत में डालेगा, वो उसे अपनी जन्नत में डालेगा जो हकीकत में आग होगी, और जो उसका इनकार करेगा उसे वो उस आग में डालेगा जो हकीकत में आसाइश की जगह होगी। बहुत से अजीब व गरीब चीज़ें दिखाएगा, ज़मीन से सब्ज़ा उगाएगा और आसमां से मींह बरसाएगा, मुर्दे जिंदा करेगा, लेकिन मोमिन साले उसकी तरफ मुतवज्जा होंगे। हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मैं समंदर के सफ़र पे निकला। मैं जिस कश्ती में चढ़ा उस कश्ती में लोगों की तादाद 30 थी और हमारा सफ़र इंतहाई इत्मीनान के साथ कट रहा था कि अचानक हवा चलना शुरू हो गई और समंदर में तूफान आ गया। उस शदीद हवा और तूफ़ानी लहरों के बायस हमारी कश्ती और समंदर में दीगर कश्तियाँ डोलती जाती, यानी इधर उधर होने लगी। कश्ती के मुसाफिर इस सूरत-ए-हाल से परेशान हो गए और हर कोई अपने अपने खुदाओं को पुकारने लगा, क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। समंदर से उठने वाली लहरें एक सिमत के बजाय हर तरफ से कश्ती को अपनी लपेट में ले रही थी। थक हार कर मलाह ने भी हिम्मत छोड़ दी और एक तरफ बैठ गया। अब हम में से हर किसी को ये यकीन हो चला था कि मौत यकीनी है। सूरज गुरूब होने को था और उसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही थी। हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि शाम का अंधेरा और मंजिल का कोई पता नहीं। ये भी खबर न थी कि कश्ती किस सिमत में जा रही है और समंदर की लहरें अब कब तक कश्ती को सलामत रहने देंगी। इस खौफ और हिरास की हालत में रात गुजर गई और सुबह की हल्की हल्की रोशनी फैलने से हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया। कश्ती के रात भर हिचकिचोले खाने के बाद किसी को कुछ खबर न थी कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। फिर अगला दिन भी उसी कैफियत में गुजरा और इसी तरह रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती गई और हमारी कश्ती को समंदर में फंसे हुए पूरे 30 दिन गुजर गए। फिर अचानक 30 दिनों के बाद उस सूरत-ए-हाल में जो मायूस और बोले भटके मुसाफिर थे, उनको दूर से कुछ नजर आया, जैसे कि समंदर में कुछ दरख्त खड़े हैं। तो 30 दिन से मुसीबत में फंसे हुए मुसाफिरों को ये मंजर देखकर उम्मीद की कुछ किरण नजर आई और मलाह ने जल्द अज जल्द वहां तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत के साथ कश्ती को चलाना शुरू कर दिया और कश्ती को तेजी के साथ उन दरख्तों की तरफ ले जाने लगा। कश्ती में मौजूद मुसाफिर जिन्हें यकीन हो चुका था कि अब मौत के सिवा कोई चीज नहीं, उनके चेहरे जिंदगी की उम्मीद से चमक उठे। फिर कश्ती जूं जूं करीब होती गई, दरख्त साफ दिखाई देने लगे। मलाह पूरी ताकत से कश्ती को चला रहा था कि सूरज गुरूब होने से पहले उन दरख्तों तक पहुंचा जाए, ताकि कहीं ऐसा न हो कि अंधेरा हो जाने के बायस हम इस आखिरी उम्मीद से भी हाथ धो बैठे। फिर कश्ती आहिस्ता आहिस्ता उन दरख्तों की तरफ बढ़ती रही और जब दरख्त करीब हुए तो सारे मुसाफिरों को ये जानकर खुशी हुई कि ये समंदर में वाक़ई कोई जजीरा है। अभी सूरज मुकम्मल गुरूब नहीं हुआ था
کہ کشتی جزیرے کے کنارے پہ پہنچ گئی۔ مسافروں کو اس جزیرے پہ اترے زیادہ دیر نہ گزری کہ درختوں کے درمیان سے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نکلا۔ اس جانور کے پورے جسم پر بال تھے اور اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ سارے مسافر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے، کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی اس سے پہلے ایسا جانور دیکھنا تو دور کی بات سنا بھی نہ تھا۔ اب اس پراسرار جزیرے پر اس کو دیکھ کر سب پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیا بلا ہے۔ ایک مسافر نے دوسرے مسافر سے پوچھا یہ کیا چیز ہے۔ جب ایک دوسرے سے مسافر یہ سوال کرنے لگے تو اس جانور نے سنا اور جواب دیا کہ میں جاسوس ہوں۔ تو جانور کی انسانوں کی طرح گفتگو کرنے سے تمام مسافر مزید پریشان ہو گئے، کیونکہ آج تک انہوں نے کسی جانور کو انسانی زبان میں بولتے نہیں دیکھا تھا۔ چنانچہ سب یہ سمجھنے لگے ہو نہ ہو یہ کوئی جن ہے اور ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ تو مسافروں میں سے کسی نے پوچھا تمہاری جاسوسی کا مقصد کیا ہے اور تم کس کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ تو وہ بولنے لگا میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں اسے تم سے ملنے کا بے حد شوق ہے اور وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، لہٰذا تم میرے ساتھ چلو۔ یہ سن کر حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم سارے مسافر اس کے پیچھے چلنے لگے۔ وہ عجیب اور غریب جانور درختوں کے درمیان بنے ہوئے راستوں سے ہوتا ہوا ایک پرانے محل کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ محل کو چاروں طرف سے بلند و بالا درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ لمبے لمبے اور بڑے درخت تھے اس محل کے چاروں طرف سے۔ مسافروں نے وہاں پہنچ کر پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر جانور کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ عجیب و غریب جانور درختوں کے درمیان بنے ہوئے راستوں سے ہوتا ہوا ایک پرانے محل کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ محل کے چاروں طرف سے بلند و بالا درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ مسافروں نے وہاں پہنچ کر پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر جانور سے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہے۔ جانور پھر آگے چلا اور سب مسافروں کو ایک بڑے دروازے سے گزارتا ہوا محل کے اندر لے گیا۔ اب محل کے اندر داخل ہوتے ہی سب نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور رہائی کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ ہم نے اس سے پہلے اتنے بڑے قداور اور اتنے زیادہ رعب والا شخص کبھی نہ دیکھا تھا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اتنے بڑے قداور اور اتنے زیادہ رعب والا شخص کبھی نہ دیکھا تھا۔ تو ہم میں سے ایک مسافر نے ہمت کر کے پوچھا تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں کیا ہوں اور کون ہوں یہ تو تم جان ہی لوگے، اس سے پہلے تم بتاؤ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے اس نے سوال کیا کہ اس سے پہلے تم بتاؤ تم کون ہو۔ تو ہم بتانے لگے کہ ہم عرب قبائل خم اور جزام کے لوگ ہیں اور ساتھ ہی اس اپنے ساتھ بیتی اور یہاں تک کہ پہنچنے کی ساری داستان ہم نے اس کو سنا دی۔ اس قید میں جکڑے ہوئے شخص نے کہا ذرا مجھے نخلستان بیسان کے متعلق تو بتاؤ۔ تو ہم میں سے ایک مسافر نے کہا کہ اس کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا خبردار ان پر پھل لگنا بند ہو جائے گا۔ وہ قیدی غصیلے انداز میں بولا، پھر مسافروں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا اچھا طبرستان کے دریاؤں کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافروں نے کہا کہ دریا کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ بولا اس میں پانی ہے۔ مسافروں نے کہا ہاں اس میں پانی ہے۔ تو اس نے کہا عنقریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ کہنے لگا مجھے زگر کے چشمے کے متعلق کچھ بتاؤ۔ مسافروں نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟
تو وہ کہنے لگا یہی کہ اس چشمے میں پانی ہے کہ نہیں، اگر وہاں پانی ہے تو پھر وہاں کے لوگ چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہوں گے۔ پھر وہ پوچھنے لگا اچھا مجھے ذرا امیوں کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ بتاؤ۔ مسافروں نے جواب دیا انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اب وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں موجود ہیں۔ تو وہ پوچھنے لگا کیا وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑے اور عربوں نے لڑائی میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ قید میں جکڑے ہوئے اس آدمی نے پوچھا تو جواب ملا لڑائی میں وہ عربوں پر غالب رہے اور بہت سے عربوں نے تو ان کی اطاعت بھی قبول کر لی اور اب وہ خود ان کے تابع داری میں رہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے بھٹکارا اور زنجیروں کو جھٹکا دیا۔ پھر مسافروں کو مخاطب کر کے بولا اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ تمہاری باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی۔ پھر وہ چلا کے بولا کہ میں دجال ہوں، پھر میں اس جزیرے سے نکلوں گا اور 40 دن میں ساری دنیا گھوموں گا۔ دنیا کی کوئی بستی اور گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہو۔ ہاں مکہ اور مدینہ میں جانا میرے بس سے باہر ہے، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ان دونوں شہروں میں داخل ہونے کی کوشش بھی کروں گا تو میرے آگے فرشتے رکاوٹ بن جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھ سے لڑیں گے۔ یہ داستان ہمیں ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے سنائی جو اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھنے کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔